بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران ملت، آج میں پوری امت مسلمہ اور بالخصوص اپنے برادر ملک فلسطین کے عوام سے مخاطب ہو رہا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور وہاں پر ان کی ریاستی دہشت گردی ایک طویل تاریخ ہے، جس کا فلسطینی عوام نسل در نسل بڑی بے جگری کے ساتھ ان کی ریاستی دہشت گردی اور سرزمین فلسطین پر ان کے قبضے کے خلاف اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، جوانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ماں اور بہنوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں فلسطینیوں کی اس جدوجہد کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ایک بار پھر اپنی طرف سے، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور پورے پاکستانی قوم کی طرف سے مکمل یکجہتی کا یقین دلاتا ہوں۔ اس سال اس مہینے میں جو وہاں 27 رمضان کی رات تھی اور مسجد اقصیٰ میں مسلمان بھائی بہنیں نماز میں مصروف تھے، تراویح میں مصروف تھے، اسرائیلی درندے مسجد کے اندر گئے، فائرنگ کی، شیلنگ کی، نماز میں بھگدڑ مچائی، مسلمانوں کی عبادت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ یہ اتنا بدنما اقدام ہے کہ اگر خود صہیونیوں کو اور پھر یہودیوں کو اور پھر عالمی برادری کو کچھ بھی احساس ہو تو ان کو شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے۔ اپنی اس ذلت آمیز حرکت پر ان کو دنیا کے سامنے معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، کہ اس کے باوجود انہوں نے مسجد اقصیٰ سے تعلق نہیں توڑا، مسلسل وہاں جا رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن کئی روز سے مسلسل یہ درندے وہاں مسجد میں داخل ہو کر جس طرح گولیاں چلا رہے ہیں اور جس سے تقریباً 20 سے 30 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، اور اس طریقے سے وہاں پر جو ایک دہشت گردی کی فضا بنائی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر اس کا نوٹس لے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری اور اس کے لیے یہ جواز تلاش کرنا کہ ہمارے خلاف وہاں سے گولے برسائے گئے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی اقدامی عمل نہیں، بلکہ یقیناً مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی درندگی کے جواب میں اگر کیا بھی ہے تو اسی کے حوالے سے ہوگا، لیکن اس کو بہانہ بنا کر جس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے غزہ پر بمباری کی اور وہاں پر 20 سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، یہ مسلمانوں کا خون ارزاں کب تک بہتا رہے گا اور کیوں کر اس پر امت مسلمہ خاموش ہے یا خاموش رہے گی؟ میں اس موقع پر پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کی خاموشی در حقیقت اسرائیل کی درندگی کی تائید اور حمایت ہے،
اس سے کم ان کی خاموشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ OIC اب تک کیوں خاموش ہے؟ اسلامی دنیا کے لیے آخر اس کا کیا کردار ہے؟ اقوام متحدہ نے ایک روایتی مذمتی بیان جاری کیا ہے، لیکن اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سطح پر بھی کوئی مؤثر اقدام موجود نہیں ہے۔ آخر کہاں گئی انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ اگر اسلامی دنیا میں کوئی ایک چھوٹا موٹا واقعہ ہو جائے تو یہ پوری دنیا کی انسانی حقوق کے آسمان سر پہ اٹھا دیتی ہے، لیکن جہاں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی اور ان کی درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں فلسطینی نہتے مسلمان، وہاں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم ان کو انسانی حقوق کا پاسبان سمجھیں؟ کیا واقعی ہم ان کو انسانی حقوق کا وکیل سمجھیں؟ یہ انسانی حقوق کو بیچنے والے ادارے ہیں، یہ بڑی قوتوں کے مفادات کے محافظ اور دنیا میں ناجائز قبضوں کی سپورٹ کرنے کے ادارے ہیں۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا موقف ہمیشہ سے بڑا واضح رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ کراچی میں 1-2 ماہ قبل جمعیت علماء اسلام نے جو ملین مارچ کیا تھا وہ تاریخ کے اوراق پر ثبت ہو چکا ہے، اور اس کے آثار کبھی مٹیں گے نہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ عید الفطر کے بعد ہم پورے ملک میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا آغاز کریں گے، اور میں اپیل کرتا ہوں پوری امت مسلمہ سے، اپیل کرتا ہوں پورے پاکستانی قوم سے، علماء سے، خطباء سے، کہ وہ عید کے اور جمعے کے اجتماعات میں اسرائیلی درندگی کی مذمت کریں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں، اور اس کو اپنا دینی ملی فریضہ سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز فلسطینیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں گے، ہم ان کے دوش بدوش اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، اور امت مسلمہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پورے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، عید کے اجتماعات ہیں یا جمعے کے اجتماعات ہیں، اپنی بھرپور احتجاج کو ریکارڈ کروائیں۔ وہاں کے خطباء اور ائمہ سے اپیل ہے کہ وہ اس پر بھرپور طریقے سے احتجاج کریں، اس کی مذمت کریں، اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کر کے اپنا دینی، ملی اور اسلامی فریضہ کا حق ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔